ایک زمین بٹی دل بٹے اور ہم دوسرے درجے کے شہری ہو گئے 1947 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 16 اگست کو ہم مجرم قرار پائے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجی، الزام ہم پہ لگا۔ آج کے دور میں انسان کو مار کے جشن منا رہا ہے اور انسان خاموش ہے کہ 1857 میں سب سے زیادہ قربانی علماء کرام نے دی، سب سے زیادہ موتیں ان کی ہوئیں، شہادتیں ان کی ہوئیں۔ علماء کرام انگریزوں سے لڑتے لڑتے انگریزی سے لڑ بیٹھے۔ ایک ایسے ملک میں جو روز قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، جہاں روز ہم دیکھ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو آئین بچانا ہے، سمویدھان بچانا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کا سمویدھان بچا ہوا ہے۔ بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں، لیکن کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ ہم سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نہ پڑھیں، لیکن قانون اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ نوراتری میں مسجد کے سامنے تلواریں چلائی جائیں؟ یہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ گرب سے کہو۔ کیسے گرب سے کہتے ہیں؟ شرمندہ ہیں اپنے ملک سے، ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بڑھتے دیکھا ہے۔ آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے، یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا۔ ہم نے اپنے خون کو اس لیے بانٹا تھا، ہم مسلم ملک میں نہیں گئے تھے، ہم نے اپنے خاندان کو اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے بانٹا تھا کہ جو سمویدھان بابا صاحب نے دیا تھا، ہم نے اپنے خون کو بانٹ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس سمویدھان میں رہیں گے۔ تو میرا رشتہ بابا صاحب امبیڈکر سے جتنا ہے، آپ سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم راج میں رہوں گا، لیکن کبھی آرزو بھی نہیں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو راشٹر میں مروں گا۔ آپ کا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ اس عمر میں بھی آپ سے پہلے جیل جانے کو تیار ہے۔ ہم نے کبھی آرزو نہیں کی کہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ مشکور ہوں، ممنون ہوں، ایسی مجلس میں بلایا جہاں مستقبل کا خاکہ طے ہوتا ہے۔ آج ہندوستان نہیں، دنیا میں جس طرف جائیے آدمیوں کا ہجوم ہے، لیکن انسان نہیں دکھائی پڑتا۔ آدمی سے انسان جب بنتا ہے، اس کا راستہ تعلیم کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ راستہ آپ نے چنا ہے۔ میرا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کی درسگاہ سے ہے۔ سر سید نے سب سے پہلے اس زمین پر جدید تعلیم کی شمع روشن کی تھی، اور جس وقت 1859 میں انگریزی اسکول کھل گئے، آپ کو حیرت ہوگی 400 سے زیادہ گریجویٹ ہو گئے تھے، اس میں کل 19 مسلمان تھے، اور وہ جو ہندو جی گریجویٹ ہوئے تھے وہ یا تو برہمن تھے یا اپر کاسٹ کے ہندو تھے، جو انگریزوں کے ساتھ بہت تیزی سے مل گئے اور ان کی علم کو حاصل کیا۔ اس وقت سر سید نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے، وہ علم جس کو حاصل کر کے 7 سمندر پار لوگ آئے اور ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب سر سید مرے 1898 میں، اس وقت مسلمانوں کے اسکول کھلنے شروع ہو گئے۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلیم ہی زندگی کا مقصد ہے اور ترقی کی راستہ وہی ہے۔ اس لیے کالجز کھلے، جامعہ ملیہ کھلا، فیضان کالج کھلا، شبلی کالج کھلا۔ 1930 کے آتے آتے کچھ دیوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین بانٹیں گے۔ ایک زمین بٹی، دل بٹے اور ہم
दूसरे दर्जे के शहरी हो गए 1947 15 अगस्त को। वो स्कूल जो इस्लामिया स्कूल हुआ करते थे हर ज़िले में, यूपी और बिहार में ख़ास तौर से हर ज़िले में इस्लामिया स्कूल खुले गए थे। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ, 16 अगस्त को हम मुजरिम करार पाए। ताली दोनों हाथों से बजी, इल्ज़ाम हम पे लगा और सर सैयद की वो फ़िक्र कि तालीम हासिल करके ही मंजिल मिलती है, दूसरी कौमों ने और ब्राह्मणों ने सर सैयद के नक्श कदम पे चलते हुए मंजिल नशी हो गए। हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। आज ये आलम है। मेरे भाई चंद्रशेखर ने कहा कि नाम ही काफ़ी है। हकीकत तो यही है कि इस वक्त हमने अगर तालीम हासिल नहीं की, मेरे अजीज़ों, तालीम इंसान को मुकम्मल नहीं करती। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर तरबियत नहीं है तो इंसान नहीं पैदा होते, वहशी पैदा होते हैं। आज के दौर में इंसान को मार के जश्न मना रहा है और इंसान खामोश है। ऐसे वक्त में आपको जदीद तालीम इसलिए लेनी है कि आपके रसूल का हुक्म है। मैंने देवबंद में एक तकरीर करी और उलमाए कराम के सामने करी और ये कहा, एक हदीस कोट की और ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म हासिल करना है तो चाइना जाओ। मैंने देवबंद के मौलवियों से पूछा कि मक्के और मदीने के मुसलमान चाइना क्या हदीस और कुरान पढ़ने के लिए भेजे जा रहे थे? इसका मतलब यह है कि रसूल ने यह हुक्म दिया था कि जदीद तालीम हासिल करो, आपने नहीं करी। एक दूसरी हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग जो कैदी हैं अगर मुसलमानों को इल्म दे देंगे तो उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। और वहाँ के इमाम ने कहा कि यह ठीक है आप कहते हैं। तो मैंने कहा फिर आप हमें कौन सी तालीम दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि दाढ़ी इतनी हो जाए, पैजामा इतना हो जाए और ये कुछ हो जाए, लेकिन ये भी तो एक सुन्नत है, ये भी तो एक हुक्म है। आपने हमारे रसूल के हुक्म को हम तक पहुँचाया नहीं। उसकी सिर्फ वजह यह थी कि 1857 में सबसे ज़्यादा कुर्बानी उलमाए कराम ने दी, सबसे ज़्यादा मौतें उनकी हुई, शहादतें उनकी हुई। उलमाए कराम अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ी से लड़ बैठे और हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए। आज इस दौर में तालीम ज़रूर दें, लेकिन तरबियत के साथ दें। ये जो इस वक्त फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, ये क्या दे रही हैं आपको? क्या समाज बन रहा है हमारा? ऐसे समाज में, एक ऐसे मुल्क में जो रोज़ किस्तों में टूट रहा है, जहाँ रोज़ हम देख रहे हैं कहा यह जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हमको आईन बचाना है, संविधान बचाना है। मैं नहीं समझ सकता कि कहाँ का संविधान बचा हुआ है। बाबा साहब ने तो ये कहा था कि सब बराबर हैं, लेकिन क्या हम बराबर हैं? क्या हम अपने घर में बैठ कर हमसे पूछा जाता है कि तुम क्या खाते हो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाता है? अभी पार्लियामेंट में तो कानून नहीं बना है, लेकिन वो अब लोग जो आज अदालतों में बैठे हैं जजेस की हैसियत से, मेरी समझ से जज जो है वो ज़मीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है, मुंसिफ होना चाहिए उसको। लेकिन जज फैसला क्या करता है? रोज़ हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप मुसलमान हैं, आप सोचिए इस मुल्क में हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि कानून कह रहा है कि आप सड़क पे ना पढ़ें। लेकिन कानून इसकी इजाज़त कब देता है कि नवरात्रि में मस्जिद के सामने तलवारें चलाई जाएं? ये क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? लेकिन पार्लियामेंट में ये कहा जाता है। मैं जब पार्लियामेंट में था, मेरे अजीज़, मैं आपको वाक़या बताता हूँ, मैं खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आज के पार्लियामेंट में मैं हूँ नहीं। हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है, आप बोलेंगे तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा और फिर भी कहा जाएगा कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे पास हैं। हकीकत यह है कि पार्लियामेंट अब वो इदारा है, वो जगह है जहाँ स्पीकर
اور چیئرمین بولتا ہے اور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ گرو سے کہو۔ کیسے گرو سے کہتے ہیں؟ شرمندہ ہیں اپنے ملک سے، ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بٹتے دیکھا ہے۔ آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے، یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا۔ ہمارے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ بابا صاحب نے ہم کو سب کچھ دیا، یقینی طور پر دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک سے کیوں جڑے ہیں؟ احسان ہے بابا صاحب امبیڈکر کا، ایسا قانون بنایا جس سے ہمارے حقوق آئے اور ہم ہندوستان میں آج موجود ہیں۔ ہم نے اپنے خون کو اس لیے بانٹا تھا، ہم مسلم ملک میں نہیں گئے تھے، ہم نے اپنے خاندان کو اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے بانٹا تھا کہ جو سنویدھان بابا صاحب نے دیا تھا ہم نے اپنے خون کو بانٹ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس سنویدھان میں رہیں گے۔ تو میرا رشتہ بابا صاحب امبیڈکر سے جتنا ہے آپ سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یقین کریں اس سینے میں بڑے درد ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے اپنے دلت بھائیوں کے ساتھ گئے، پاسوان نہیں رہے، مایاوتی ہیں اور نہ جانے کن کن کے نام میں لوں آپ سے، سڑکوں پہ نکلے ان کے ساتھ جھاڑیوں میں گئے، لیکن وقت کا تقاضا دیکھ کے ہم کو قسمت کے حوالے کر کے اپنے یہاں چلے گئے۔ ایک آپ امید کی کرن ہے، پارٹی ضروری نہیں ہے، ملک بڑا ہے، اور ملک کے لیے ہر وقت یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو بڑھے۔ سیاسی جماعتوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزل سے فریب دیے ہیں، کبھی نقابیں ڈال کر، کبھی لبادہ اڑ کر۔ ہم ہمیشہ لٹتے ہی رہے، ہمیشہ بھاگتے ہی رہے۔ ایک نوجوان چنگاری کو جب ہم نے دیکھا، ایک امید کی کرن آ گئی، اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم راج میں رہوں گا، لیکن کبھی آرزو بھی نہیں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو راشٹر میں مروں گا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا بدنصیب ملک ہوگا، لیکن آپ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور ابھی ایسی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کا آئیڈیل، آپ کا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ اس عمر میں بھی آپ سے پہلے جیل جانے کو تیار ہے، اس عمر میں بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ کوئی تو آگے آئے۔ ہم نے کبھی آرزو نہیں کی کہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ اور اس تنظیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میری صحت ابھی اس قابل نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا ہوں، تو کچھ صحت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جب میں نے اس میم تنظیم کے بارے میں سنا، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ کیسے بھی ہو آؤں گا ضرور، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آؤں۔ مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو باتیں یہاں کہی گئیں اس پہ عمل کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔